ایک 80 سال کا یہودی عالم اونٹ پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے پاس آیا اور اپنا اونٹ باندھ کر پوچھنے لگا کہ کوئی مجھے محمد کا پتہ بتا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گی جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عبداللہ ابن سلام آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ انہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کینکا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات سنے، افشوا السلام واتمعوا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطعی رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بصارت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بددینت ہے، انہوں نے یہ سن لیا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم توریت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔
یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بھون چڑھا کر بولے اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آیان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پر زادی کا اندیشہ تھا۔ آپ نے 43 ہجری میں وفات پائی۔ ناظرین ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت مانی کہ ایک مہینے غار ہرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین نے آپ کو چادر اڑھا کر پوچھا اے ابن عبداللہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے السلام علیکہ کی آواز سنی اور میرے خیال سے یہ کوئی جن ہے۔ ام المومنین نے عرض کی اے ابن عبداللہ آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں، ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان رہے جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا، پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے، پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت بزرگی ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی و دبدبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی طرف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا، فرمایا کہ اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ بے ساختہ کہا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اے بھائی میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو
اور دیکھو کہ وہ میرے نام کی کیا دام لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی بات کسی ایک جمعرات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اونٹ پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا آیا۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو کہ تم میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار کر دیا اور کہا، کیا تم میں ان کی کوئی اولاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ عالم رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ کپڑا لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو اس عالم نے اپنے چہرے پر ڈال دیا اور اس کی خوشبو کو سونگھتا اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ صاحب ثواب پر میرے ماں باپ قربان۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے لگے، اے سائل، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے، مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے۔ بعد ازاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیلے اور سراپائے مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، جس کی مونت اس یہودی عالم نے سابقہ کتب سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔